ناول ستم ظریفی، رائٹر سہرش سونیا۔ مکمل ناول۔ چھوٹے سے گھر کو گیندے کے پیلے پھولوں اور ہلکی سی لائٹنگ کر کے سجایا گیا تھا۔ مانو کو اس کی سہیلیاں زبردستی باہر صحن میں لے آئیں اور اسے تخت پہ بٹھا کے خود ڈھولک سنبھال لی تھی۔ نعیمہ اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈھیر ساری دعائیں دیتی اس کی پیشانی پہ بوسہ لیتی کچن میں سب کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ مقبول حسین کھڑکی کے پاس کھڑے ماہنور کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے آنگن کی چڑیا کسی اور کے آنگن میں چہکنے جا رہی تھی۔ بیٹیاں چڑیا کی مانند ہی تو ہوتی ہیں جو ایک دن اڑ کر کسی اور آنگن میں جا بسیرا کرتی ہیں اور بابل کا آنگن پرایا کیے پرائے آنگن کو اپنا لیتی ہیں۔ اچانک ہی منظر بدلا۔ کچھ نقاب پوش افراد اندر گھس آئے۔ ہنسی کی آوازیں خوفناک چیخوں میں بدل گئی۔ خبردار! اگر کسی نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو جان سے جائے گا۔ گینگ کے لیڈر نے سب پہ نظر دوڑاتے ہوئے پستول لہرایا۔ سب لوگ ایسے اپنی اپنی جگہ پہ جم سے گئے جیسے ان میں سانس بھی باقی نہ رہا ہو۔ دو نقاب پوش افراد لڑکیوں سے موبائل فونز اور جیولری چھیننے لگے۔ اسی دوران گینگ کے لیڈر کی نظر دلہن پہ پڑی جو ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھی اور کسی خاتون کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے گینگ کا ایک لڑکا اب دلہن کی طرف آیا اور جیولری اسے اتارنے کو کہا۔ جمی اسے رہنے دو۔ وہ قدم قدم چلتا دلہن تک آیا اور اسے کچھ دیر اس کی سہمی سہمی سی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد ہاتھ بڑھا کے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھام لی۔ اتنے میں دلہن کا باپ آگے بڑھا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے فریاد کرنے لگا، بیٹا تمہیں جو چاہیے وہ سب لے جاؤ لیکن… بس چپ! مقبول حسین کی بات کاٹتے ہوئے وہ غصے سے گرایا۔ ماہنور نے اپنا بازو چھڑانے کی جان توڑ کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ باز چلے یہاں زیادہ دیر رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ چلو میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑو بے غیرت انسان! مقبول حسین کے چلا کے بولنے اور ماہنور کا دوسرا بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ اسی کھینچا تانی میں جمی نامی لڑکے کے پستول سے گولی نکلی اور مقبول حسین کے بازو پہ جا لگی۔ سب نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے چیخوں کو دبانے کی کوشش کی ورنہ ان کا حال بھی مقبول حسین والا ہونا تھا۔ وہ روتی ہوئی ماہنور کو بازو سے گھسیٹتے گیٹ کراس کر کے سفید کلر کی وین میں اسے ڈالتے وین کو اڑا لے گئے۔ سب لوگ مقبول حسین کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ دانی کتنے دن ہو گئے کوئی تھرل نہیں کیا؟ جمی دانی کے کندھے پہ ہاتھ مار کے بولا۔ اس وقت وہ سب دوست دانی کے فلیٹ پہ موجود تھے۔ یہ سلجھے ہوئے والدین کی بگڑی ہوئی اولادیں تھیں۔ زیدی اور تقی نے بھی جمی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ سنا ہے کچی آبادی میں کسی لڑکی کی شادی ہے، وہاں چلتے ہیں بہت مزہ آئے گا۔ جمی سب کو دیکھتے ہوئے پرجوش انداز میں بولا۔ کنفرم بات ہے؟ زیدی کی بات پہ سبھی نے جمی کی طرف دیکھا۔ ہاں نا تیرے بھائی کے پاس پکی خبریں ہی ہوتی ہیں، جمی سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے تفاخر سے بولا۔ دانی کے علاوہ وہ سب بہت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے لیکن نہ جانے کیوں دانی آج چپ چپ سا تھا۔ آج ہمارا شہزادہ کیوں چپ ہے؟ تقی دانی کو دیکھتے ہوئے تفکر سے بولا۔ وہ سب ہی کب سے دانی کی خاموشی نوٹ کر رہے تھے لیکن پوچھنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ بالآخر تقی نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں۔ وہ جمی پہ تیکھی نظر ڈالتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ کیا بات ہے شہزادے، میری کوئی بات بری لگی؟ جب میں نے کہا تھا کہ اب کوئی ایسا ایڈونچر نہیں ہوگا تو پھر تم کیوں پھر سے ایسی خبریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہو؟ دانی جمی کو دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولا۔ اچھا چھوڑ نا، آج آخری بار چلتے ہیں، دوبارہ نہیں چلیں گے، جمی دانی کو یقین دلاتے ہوئے بولا۔ ہاں نا دانی، جمی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تقی اور زیدی بھی جمی کی بات سے متفق تھے۔ ان سب کے اصرار پہ دانی کو مانتے ہی بنی تھی۔ اوکے آج تو میں چل رہا ہوں تم لوگوں کے ساتھ، لیکن آئندہ کے لیے میری طرف سے معذرت ہوگی اور اگر ایسا کوئی پلان ہو بھی تم لوگوں کا تو اسے باہر ڈسکس کرنا، میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دانی انگلی اٹھا کے دو ٹوک انداز میں بولا۔ بس بہت ہو گئے ایڈونچرز اور تھرل۔ اوکے جیسا ہمارا لیڈر بولے گا ویسے ہی ہوگا، جمی دانت نکالتے خوش آمدانہ انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے شام کو چلتے ہیں، دانی ٹائم ڈیسائیڈ کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولا۔ چھوڑو مجھے چھوڑو! مانو کے شور مچانے پہ اس گینگ کے لیڈر دانی نے اس کی ناک پہ رومال رکھا جس سے وہ بے ہوش ہو کے سیٹ پہ گر سی گئی تھی۔ دانی اسے کیوں اٹھا لائے ہو؟ اس کی وجہ ہم کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتے ہیں۔
جمی ڈرائیونگ کرتے ہوئے میرر میں دیکھتے دانی سے بولا۔ دانی جمی کی بات پہ خاموش رہا تو تقی نے مسکراتے ہوئے ہوا میں تیر چلانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ سب جانتے تھے دانی نے کبھی کسی لڑکی کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کہیں ہمارے شہزادے کو عشق تو نہیں ہو گیا اس سے؟ تقی کی بات پہ دانی نے اپنی بے تحاشا سرخ ہوتی آنکھیں اٹھائی اور سب کو وارننگ دیتی نظروں سے دیکھا۔ وہ سب فوراً خاموش ہوئے تھے۔ گاؤں والے ڈیرے پہ لے چلو، فلیٹ پہ نہیں چلتے۔ ادھر سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں۔ دانی کی بات پہ جمی نے سر ہلاتے ہوئے احتیاط سے موڑ کاٹا تھا۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ کتوں اور گیدڑوں کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ مانو نے بمشکل آنکھیں کھول کے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ پیاز سے حلق میں کانٹے سے اگ رہے تھے اور سر باری باری سا ہو رہا تھا۔ مانو نے اٹھنے کی بھرپور سعی کی لیکن ناکام رہی۔ بے ساختہ اسے شام والا واقعہ یاد آیا تو دل خوف سے بند ہونے لگا۔ پتہ نہیں بابا کیسے ہوں گے؟ آنکھوں سے آنسو نکل کے اس کے گلابی گال بھگونے لگے تھے۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا سانس اٹک کے رہ گیا۔ عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھولتا کوئی اندر داخل ہوا۔ آنے والے نے ہاتھ میں موم بتی پکڑی ہوئی تھی جو اس نے کرسٹل ٹیبل پہ رکھ دی اور آہستہ ڈبی سے چلتا بیڈ کے قریب آیا۔ مانو ہمت کر کے اٹھی اور بیڈ کی دوسری سائیڈ پہ اتر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں سے یہاں کا ٹرانسفارمر خراب ہے، اس لیے لائٹ نہیں آ رہی، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا چیئر پہ ٹک سا گیا۔ آپ کون ہیں اور مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ مانو کے رنجیدہ اور سہمے ہوئے انداز پہ دانیال کے ہونٹوں پہ پراسرار سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ مانو کو جرجری سی آ گئی۔ مجھے تم اچھی لگی ہو اور جو دانیال کو اچھا لگے وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ میں تمہیں یوں نہ لے آتا اگر تمہاری شادی نہ ہو رہی ہوتی۔ نکاح کے بعد میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا۔ اگر گھر جانا ہے تو پہلے نکاح کرنا ہوگا مجھ سے، ورنہ ساری زندگی ادھر ہی رہنا پڑے گا تمہیں۔ اس کے دو ٹوک انداز پہ مانو مارے بے بسی کے پھوٹ پھوٹ رو دی۔ اس کے پاس صرف ایک ہی حال تھا کہ خاموشی سے ان کی بات مان لے۔ پھر اگلے 3 گھنٹے تک سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ جمی اور زیدی نکاح خواہ کو لے آئے تھے، گواہوں کے طور پر وہ خود موجود تھے۔ نکاح خواہ جیسے جیسے نکاح کا خطبہ پڑھ رہے تھے ویسے ویسے ہی مانو کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ قبول ہے کہتے اس کی زبان کئی مرتبہ لڑکھڑائی تھی۔ اب وہ ماہنور سے مسز دانیال بن چکی تھی۔ اغوا کے اگلے دن ہی مانو کی صحیح سلامت واپسی لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات کو جنم دے رہی تھی۔ سب ہی مانو کے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ مقبول حسین بھی 2 دن بعد ڈسچارج ہو کے گھر واپس آ چکے تھے۔ اب لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو روز ہی ان کے گھر تماشا دیکھنے پہنچ جاتا۔ لڑکی کا خود ہی کسی سے چکر ہوگا اس لیے یہ سب ڈرامہ رچایا۔ برے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے سب کی زبان پہ یہی الفاظ تھے۔ مانو کا رو رو کے برا حال تھا۔ اور تو اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں بھی ڈھیر سوالات دیکھ کے مانو شرم کے مارے زمین میں گر کے رہ گئی۔ یہ معاشرہ اور اس میں بسنے والے لوگ بہت ظالم ہیں۔ یہ اسی کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں جس پہ ظلم ہوا ہو۔ ماہنور سچ سچ بتا دو بیٹا، کیا جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ اپنی ہی ماں کے منہ سے ایسا سوال سن کے مانو کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ یا اللہ تو سب جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ ابھی تو یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ میرا نکاح بھی ہو چکا ہے، پھر تو سب ہی کہیں گے کہ میں واقعی اس سب میں قصوروار تھی۔ مانو کی روتے روتے ہچکیاں بندھ گئیں۔ شام کو محلے کے چند بزرگ ان کے گھر آئے اور انہیں گاؤں چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھیں بھائی صاحب، ہم سب بہنیں اور بیٹیوں والے ہیں۔ آپ کی بیٹی نے جو حرکت کی وہ ناقابل تلافی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ یہ محلہ چھوڑ دیں ورنہ ہمیں کوئی اور اقدام اٹھانا پڑے گا۔ مقبول حسین سر کے نیچے بیٹھے تو پھر ان سے اٹھا ہی نہ گیا۔ اللہ کرے مر ہی جاتی تم ماہنور، تو آج جو اس عمر میں گر بدر نہ ہوتے۔ واپس کیوں آئی تم؟ نعیمہ بیگم ماتھا پیٹتے ہوئے مانو کو دیکھ کے بولی۔ ہاں مجھے واقعی مر جانا چاہیے۔ مانو اٹھی اور مٹی کے تیل کا کین اٹھایا جس سے نعیمہ بیگم چولہا جلاتی تھی، اسے خود پہ چھڑک دیا۔ نعیمہ بیگم نے اسے تیل اور ماچس چھیننے کی بہت کوشش کی لیکن مانو پہ تو ایک جنون سا سوار ہو گیا۔ اس نے نعیمہ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے خود کو آگ لگا دی۔
جیسے جیسے شعلے بڑک رہے تھے نعیمہ اور مقبول حسین کا کلیجہ بھی پھٹتا جا رہا تھا۔ سارا گاؤں جمع ہو گیا اور فوراً پولیس کو بلوایا گیا۔ دانیال کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ اڑتا ہوا فوراً وہاں پہنچا۔ حالانکہ اس کے دوستوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن دانی نے کسی ایک کی بھی نہ سنی اور بس اپنی مانو کے پاس جانا تھا، چاہے جو بھی ہو جائے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دانیال جب وہاں پہنچا تو وہ راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ دانیال کو پولیس نے آگے جانے سے روکا تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گر کے تارے مار مار کے رونے لگا۔ میاں کون ہو تم اور کیوں رو رہے ہو؟ ایسے تمہارا کیا رشتہ تھا مرحومہ سے؟ وہ بیوی تھی میری، میں اور میرے دوست ہی زبردستی اٹھا کے لے گئے تھے اور زبردستی نکاح کیا۔ محبت کرنا اگر جرم ہے تو وہاں یہ جرم اسے پہلی بار دیکھتے ہی مجھ سے سرزد ہوا۔ اس میں اس معصوم کا کوئی جرم نہیں تھا، یہ جرم میرا یک طرفہ تھا۔ دانی نے روتے روتے اعتراف جرم کر کے خود کو قانون کے حوالے کیا۔ مقبول حسین اور نعیمہ بیگم کی نگاہیں اس راکھ کے ڈھیر پہ پتھرا کے رہ گئی تھیں اور وہ خود بھی پتھر کے ہو گئے بے جان سے۔ تمام گاؤں والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب یہ آنسو بیکار تھے۔ وہ خود نہیں مری تھی، اسے انہی ظالم لوگوں نے مارا تھا، ان کے الزامات اور رویے نے مارا تھا۔ گاؤں کا ہر وہ فرد اس کا قاتل تھا جس نے اس پہ جھوٹا الزام لگایا تھا۔ آج ایک اور بیٹی معاشرے کے ظالم رویوں کی نظر ہو چکی تھی۔ دانیال یہ کیا کیا تم نے؟ دانیال کا باپ جو حوالات میں بند بیٹے سے ملاقات کے لیے آیا تھا، دانیال کے پاس ان کی کسی بات کا جواب نہ تھا۔ وہ سب اگر کر ہی لیا تھا تو اعتراف جرم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بگڑ کے بولے، بس کر دے ڈیڈ، خدا کے لیے بس کر دے، آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ آپ نے کبھی مجھے برائی سے نہیں روکا، بلکہ ہمیشہ ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے آئے ہیں ہر برائی سے۔ اس لیے تو آج میں اس مقام پر ہوں۔ مجھے یہاں تک لانے والے آپ ہیں، کوئی اور نہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اس کا باپ تو حیرت سے گنگ بس اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی دانی تھا۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ ایک عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بھی اپنی بہن اور بیٹی سمجھنا چاہیے، یہ کبھی نہیں بتایا۔ میری بربادی کے ذمہ دار آپ ہیں، چلے جائیں یہاں سے اور مجھے میری سزا کاٹنے دیں۔ مجھے پتا ہے میری بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ بھی تب تک معاف نہیں کرتا جب تک اس کے بندے نہ معاف کریں، لیکن سزا تو مجھے ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی دانی کسی کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے 100 بار سوچے۔ چلے جائیں یہاں سے اور ہو سکے تو دوبارہ کبھی مت آئیے گا۔ دانیال نے ہانتے ہوئے رخ موڑ لیا تو اس کا باپ سر جھکائے واپس پلٹ آیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، والدین ہی اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں، انہیں اچھے برے کی تمیز والدین ہی سکھاتے ہیں۔ لیکن صد افسوس وہ ایسا نہیں کر پائے اور ناقابل تلافی نقصان ان کا مقدر ٹھہرا۔ ختم شد۔